بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میں نے قرآن پاک کی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بڑے بھاری بھرکم الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی تنظیم، دنیا کا کوئی ادارہ اگر قرآن پاک کی تعلیمات کو مٹانا چاہے، ختم کرنا چاہے، وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا، بھلا اس کو کون مٹا سکتا ہے، کون اس کو بھلا سکتا ہے، اور کون اس کو ختم کر سکتا ہے؟ اور اللہ پاک نے اس قرآن پاک کی حفاظت کے لیے حفاظ کرام کے سینوں کو قبول فرمایا، سینوں کو قرآن پاک کی حفاظت کا سفینہ بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کاغذوں کو جلایا جا سکتا ہے، کاغذوں کو مٹایا جا سکتا ہے، کاغذوں کو دفنایا جا سکتا ہے، لیکن ان زندہ انسانوں کے سینوں کے اندر دھڑکتے ہوئے تڑپتے ہوئے دل کے اندر جو کلام اللہ نے محفوظ فرما دیا، بھلا اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذمہ داری کے ساتھ فرمایا، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر چیز سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مثلا میری آواز کو باہر تک پہنچانا تھا، مسجد کے صحن تک، تو اس کے لیے اللہ پاک نے سبب بنا دیا ساؤنڈ سسٹم کو، تو ساؤنڈ کے ذریعے سے یہ آواز باہر تک پہنچ رہی ہے۔ گرمی کے موسم میں ہوا چاہیے تھی، تو ہوا کے لیے اللہ پاک نے پنکھے کو سبب بنا دیا۔ جی غلہ چاہیے تو غلے کے لیے اللہ پاک نے زمین کو سبب بنا دیا، پھل چاہیے تو پھل کے لیے اللہ نے درخت کو سبب بنا دیا، اولاد چاہیے تو اللہ پاک نے میاں بیوی کے تعلقات کو سبب بنا دیا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس دارالاسباب میں اللہ پاک اصل تو قرآن پاک کی حفاظت اللہ ہی فرمانے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سبب کے طور پر انسانوں کے سینوں کو اس کے لیے قبول فرمایا۔ تو قابل مبارکباد ہیں وہ بچے، وہ علماء، وہ اساتذہ، وہ طلباء جن کے سینوں میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو محفوظ فرمایا۔ ایک بات ایسے موقع پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، بات سمجھنے کے لیے اپنا سبق سنایا کرتا ہوں۔ فرض کریں کسی بچے کا کوئی باپ کسی کارخانے اور فیکٹری میں کام کرتا ہے، وقت پر جاتا ہے، وقت پر آتا ہے، امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جی اب فیکٹری کے ذمہ دار خوش ہو کر اس کی کارکردگی پر ایک دن ایک چھوٹا سا فنکشن کرتے ہیں آفس میں، اور ان کو کہتے ہیں جناب آپ کی شرافت سے، امانت سے، دیانت سے ہم سب کے سب خوش ہیں، اور ہم آپ کو ایک انعام دینا چاہتے ہیں۔ لہذا لفافے ایک چیک منگوایا جاتا ہے جس کے اوپر 1,00,000 روپے کا فگر لکھا ہوتا ہے، اور بڑے اعزاز کے ساتھ وہ چیک ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا ہے، ایک پھولوں کی مالا ان کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، اور ان کو اعزاز کے ساتھ اس دن ایک دن کی چھٹی بھی دے دی جاتی ہے۔ اب خوشی خوشی وہ بندہ سائیکل چلا کر اپنے گھر آتا ہے اور خوشی سے دل بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آج کے دن دوپہر کا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، اور سیدھا گھر میں آ کے بیوی کو کہتا ہے پیاری اللہ پاک نے مجھے 1,00,000 روپے کا چیک انعام میں عطا فرمایا، جبکہ زندگی میں کبھی یکمشت 1,00,000 روپے دیکھے بھی نہیں تھے دونوں نے۔ اب بیوی سے ملتا ہے، خوش ہوتا ہے، بیوی اس کو دیکھتی ہے، چومتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اب شوہر بیوی سے کہتا ہے دیکھو کل اتوار ہے، کل اس کو میں بینک میں جمع نہیں کرا سکتا، پرسوں جو ہے پیر کے دن میں اس کو بینک میں سبمٹ کراؤں گا اور اسی دن اس کو کیش کرا لوں گا۔
لہٰذا آپ اس کو سنبھال کے رکھو۔ وہ اس کو ایک لفافے میں رکھتی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہوتی ہے، پھر ایک پنی کی تھیلی میں لپیٹتی ہے جس کی قیمت ₹50 پیسے ہوتی ہے، پھر اس کو ہینڈ پرس میں رکھتی ہے جس کی قیمت مشکل سے 200-300 روپے ہوتی ہے۔ اس ہینڈ پرس کو پھر الماری میں رکھ کر تالا لگاتی ہے اور چابی کی حفاظت دل و جان سے کرتی ہے۔ تو اصل تو اس کو کس کی حفاظت کرنا ہے؟ 1 لاکھ روپے کے چیک کی، لیکن ضمناً 1 لاکھ روپے کے چیک کے ساتھ ساتھ 4 آنے 8 آنے کے لفافے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ کس کے توفیل؟ چیک کے توفیل۔ اس پنی کی تھیلے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جو بے قیمت سمجھی جاتی تھی، چیک کے توفیل۔ 200-300 روپے کے ہینڈ پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، چیک کے توفیل۔ تو اصل حفاظت کرنا ہے چیک کی، اور ضمن میں اللہ پاک اتنی ساری چیزوں کی بھی حفاظت کروا رہے ہیں۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اصل حفاظت کا ذمہ تو اللہ پاک نے لیا قرآن پاک کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اصل ذمہ داری تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کے لی، لیکن ضمناً یہ قرآن پاک جس کے سینے میں محفوظ ہوگا اللہ اس سینے کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ سینہ جس جسم کا جز ہوگا اللہ اس جسم کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ جسم جس خاندان میں جس محلے میں رہتا ہوگا اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائیں گے قرآن پاک کے توفیل۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہو، ہمارے محلوں کی حفاظت ہو، ہمارے گھر بار کی کاروبار کی حفاظت ہو، ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کے حفاظ ہم تیار کریں، اور جہاں جن اداروں کے اندر قرآن پاک کی حفظ کا نظام چل رہا ہے ہم اس کی حفاظت میں اپنا تعاون اور اپنا حصہ اور اپنا نام لکھوائیں، تاکہ اللہ پاک قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے نظام میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے۔ جیسے عاجز کہا کرتا ہے کہ تہجد کے وقت میں لازماً ہر مومن کی آنکھ کھلتی ہے، نیند کچی ہوتی ہے، نیند اچاٹ ہوتی ہے، لیکن توفیق والوں کو کھڑا ہونے کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمت کے پست ہوتے ہیں، کروٹ بدلتے رہتے ہیں لیکن 2 رکعت نہیں پڑھتے۔ میں ان کو کہتا ہوں ابتدا میں ایسا کیا کرو، کوئی بات نہیں تہجد نہیں پڑھتے کوئی فرض نہیں ہے مت پڑھو، لیکن کم از کم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو، اللہ سے کچھ مانگ لو، اپنی دنیا مانگ لو، آخرت مانگ لو، سوئی ہوئی بیوی معصوم بچوں کے لیے اللہ سے توفیق و ہدایت مانگ لو۔ اگر تہجد گزاروں میں نام نہ لکھا گیا اس وقت میں بھیک مانگنے والوں میں تو نام لکھا جائے گا، بھیک مانگنے والوں میں تو شمار ہو جائے گا۔ تو اگر گھر کے اندر کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو حفظ کر سکے، تو کم از کم جن اداروں کے اندر یہ کام چل رہا ہے اپنے اس میں مالی تعاون پیش کریں، اپنی دعاؤں کا تعاون پیش کریں، مشورے کا تعاون پیش کریں، محبت کا تعاون پیش کریں، تاکہ قرآن پاک کی حفاظت کا جو نظام چل رہا ہے اس کے نظام میں ہمارا بھی نام لکھا جائے۔ میرے بھائیوں، میں ان پیارے بچوں سے جو حافظ قرآن بنے ہیں مخاطب ہو کر یہ بات عرض کرتا ہوں، پیارے بچوں، 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے آپ کے سینے میں محفوظ فرمایا ہے۔ اب اتنی بھاری دولت کو سینے میں لے کر محفوظ کر کے سینے میں لے کر اب گناہوں کی گلی کوچوں میں گھومتے مت پھرنا، ان کو سینے میں رکھ کر گناہوں کے مناظر کو دیکھتے مت پھرنا، اس کو سینے میں رکھ کر اپنی آنکھوں سے اسکرین کے تماشے دیکھتے مت پھرنا۔ اللہ رب العزت نے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں آپ کا انتخاب فرمایا، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ مالدار اور عزت دار لوگوں کے بچے دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کا انتخاب نہیں کیا قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، بلکہ آپ کا انتخاب فرمایا۔ تو آپ اللہ کے منتخب ہیں، آپ اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، تو اللہ کے سلیکٹڈ ہو کر، اللہ کے منتخب ہو کر آپ ایسا کام نہ کریں جو غیر منتخب لوگ کیا کرتے ہیں۔ نیز پیارے بچوں، آج آپ کی جیب کو تلاش کیا جائے، شاید اس میں کوئی پھوٹی کوڑی نہ ہو، لیکن آپ صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اسی لائن میں جمے رہنا، ڈٹے رہنا، لگے رہنا۔ وہ دن دور نہیں جب دنیا کے دسترخوان آپ کا انتظار کریں گے، وہ دن دور نہیں جب دنیا کی کار والے اور باہر والے آپ کے استقبال میں اپنی پلکیں بچھائیں گے، وہ دن دور نہیں جب اپنی گاڑیوں میں بٹھانے کے لیے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دھینگا مشتی کریں گے، لڑیں گے، بھائی حضرت کو مجھے اپنی گاڑی میں بٹھانا تھا، تم تو بٹھاتے رہتے ہو، تم ہمیں کیوں موقع نہیں دیتے، اس طرح کی بحثیں کریں گے۔ لیکن کب؟ جب کہ آپ اس سے آگے بڑھیں۔ ابھی آپ حافظ قرآن بنے ہیں، قاری قرآن بنے، عاشق قرآن بنے، مفسر قرآن بنے، فہم قرآن حاصل کریں۔ جب ان مرحلوں سے آپ گزریں گے اللہ پاک عزت عطا فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کو عزت عطا فرمائیں گے۔ نیز پیارے بچوں، آج کے دن
آپ کے دلوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے ساتھ ایک مشابہت حاصل ہو گئی ہے۔ محبوب کے سینے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی قرآن ملے گا، اور تمہارے سینوں میں جھانکا جائے تو تمہارے سینوں میں بھی قرآن۔ تو اللہ کے محبوب کے سینے میں جو چیز وہی چیز آپ کے سینے میں محفوظ ہے، تو کتنی بڑی مشابہت ہو گئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے ساتھ آپ کی۔ نیز پیارے بچوں، قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا کہ جن کے سینوں میں میرا کلام ہے وہ ذرا ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو جس لائن میں آپ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اسی لائن میں پہلے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی حافظ قرآن۔ یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے۔ لیکن پیارے بچوں، اب چونکہ اللہ پاک نے آپ کا انتخاب فرمایا، اب نہ جانے کیسی کیسے آزمائشیں آپ کے اوپر آئیں گی۔ گھر والے کہیں گے بس حافظ بن چکے، قیامت کے دن 10 لوگوں کو آپ جنت میں لے جائیں گے، ہم تو گھر کے 3-4 آدمی ہیں، بس کافی ہو گیا، اب کچھ پیسے کما کے لاؤ۔ تو بڑے ادب اور محبت سے کہنا کہ اگر آپ کو یہی سب کروانا تھا تو حافظ قرآن کیوں بنایا؟ میں تو چاہتا ہوں قرآن پاک کے الفاظ رکھنے کے بعد اب میں قرآن پاک کی معنی کو بھی سمجھوں، اب اس کے مطالب کو بھی سمجھوں، اس پر عمل بھی کروں اور دوسروں کو عمل پہ کھڑا کروں، تاکہ اللہ پاک قرآن پاک کی اشاعت کرنے والوں میں اور اس کے علوم کی اشاعت کرنے والوں میں میرا شمار فرمائیں۔ بہرحال دوستو، یہ تو بات تھی ان بچوں سے متعلق۔ اب کچھ بات یہ جو عوام الناس میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں، مساجد کی حفاظت کریں، مدارس کی حفاظت کریں، اور ان کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ ان میں جو کام کرنے والے افراد ہیں آپ ان کی پشت پناہی کریں، آپ ان کی پشت پناہی کریں، کبھی نہ آنے دیں، ان کے کاموں میں، ان کے پروگراموں میں کبھی نہ آنے دیں۔ جس وقت اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھی وہ ذمہ دار ہوا کرتی تھی، بیت المال ہوا کرتے تھے، وہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے ذمہ دار ہوا کرتے تھے، لیکن اب پوری دنیا میں یہ نظام ناپید ہو گیا ہے۔ اس لیے آج کے دور کے اندر ہم عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو علماء اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے ہیں رات و دن، صبح اور شام، اور بچپنے سے لے کر 55 تک، بلکہ آخری عمر تک وہ یہی تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ میں پڑھتے پڑھتے بڑا ہوا ہوں، یا اللہ پڑھاتے پڑھاتے اب میں مرنا چاہتا ہوں، جن کی تمنا یہ ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ضرورتوں کا تکفل کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ نہیں، اس وقت نوجوان بچے اپنی راہوں سے ہٹتے جا رہے ہیں، جس کو دیکھو موبائل میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو موبائل میں لگا ہوا ہے، نہ قرآن پاک کا مطالعہ ہو رہا ہے، نہ کتابوں کا مطالعہ ہو رہا ہے، نہ بزرگوں کے ملفوظات سنے جا رہے ہیں، نہ پڑھے جا رہے ہیں، جو کچھ تلاوت ہو رہی ہے بس فون کی تلاوت ہو رہی ہے۔ دیکھو ہر وقت فون میں لگے ہوئے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرتے کے ساتھ ہی چپ چاپ فون اٹھا کے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں۔ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ میاں کے یہاں سے کوئی میسج آیا کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی؟ اس میسج کو دیکھتے ہیں، کس کو دیکھتے ہیں؟ نماز سے پہلے بھی اس میں تھے، نماز کے بعد بھی اس میں تھے، نماز اور دن میں بھی اس میں تھے، رات میں بھی اس میں تھے۔ آج گھروں کے اندر 80 سے 90% فسادات اور خلفشار، میاں بیوی میں جھگڑے صرف اس فون کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ بیویاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی تھی، اپنے شوہروں کے نکاح میں وہ کھانا تلاش کرنے نہیں آئی تھی، وہ بیڈ تلاش کرنے نہیں آئی تھی، وہ گھر کی چھت اور ایئر کنڈیشنر اور پنکھے ڈھونڈنے نہیں آئی تھی، شاید آپ کے گھر سے زیادہ اپنے گھر میں اچھا کھاتی تھی، اچھا پیتی تھی، اچھے ماحول میں رہتی تھی۔ پھر کیوں آئی ہیں؟ اللہ کا حکم سمجھ کے آئی ہیں کہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ بالغ ہونے تک اب ماں باپ کے گھر رہو، بالغ ہونے کے بعد اب کسی اور کے گھر جانا ہے۔ وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آئی۔ اب دن بھر بچوں کی تربیت کرتی ہے، شوہر کے لیے کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، سارا نظام کرتی ہے، اب رات کے وقت اپنی محبت کے لمحات کا انتظار کرتی ہے۔ اب یہ جناب دن بھر تو دوست احباب میں تھے، کاروبار میں تھے، اور رات کو آ کر اسی بیڈ پر اسی کے پہلو میں لیٹ کر کسی اور سے بات کر رہے ہیں، کسی اور کی تصویر دیکھ رہے ہیں، تو اس کے دل پہ ایک چوٹ لگتی ہے۔ لیکن چونکہ باغیرت ہوتی ہے لہذا اپنی ناراضگی کا اور اپنے احساس کا اظہار نہیں کر پاتی، اندر ہی اندر کھوڑتی رہتی ہے۔ وہ سوچتی ہے رات میری تھی، یہ بھی کسی اور کو دے دی۔ حلال بیوی موجود اور حلال کو چھوڑ کے حرام تصویریں دیکھ رہا ہے، حلال کو چھوڑ کے حرام کاموں میں لگا ہوا ہے، اور اسی میں جب جذبات بنتے ہیں اور جذبات بن کر جب حلال کو استعمال کرتا ہے تو پھر جو اولاد آتی ہے اس کے اندر بھی یہی سب شیطانیت آتی ہے۔ آج جو ماں باپ بچوں سے پریشان ہیں اس کی وجہ کہیں ماں باپ کا وجود تو نہیں ہے، کہیں باپ کی شیطانیت تو نہیں ہے، کہیں باپ کی اس طرح کی تصویر
دیکھنا اور اس طرح کی فلموں کو دیکھنا اور دوسرے قسم کے حرام جذبات بنا کر اپنی بیوی سے ملاقات کرنا، کہیں وہ تو اس کا سبب نہیں بن رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، فون کا صحیح استعمال کرو، نمازوں کو وقت پر پڑھو، جی قرآن پاک کی تلاوت کرو، ڈیلی بیس پر قرآن پاک کی تلاوت کرو، نہیں بزرگان دین کی مجلسوں میں جاؤ، شرکت کرو، ان کے بیانات کو سنو، ملفوظات کو سنو، ملفوظات کو پڑھو، تو انشاءاللہ ایمان تازہ رہے گا، ایمان تازہ رہے گا۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اولاد ماں باپ سے پریشان، ماں باپ اولاد سے پریشان، شوہر بیوی سے پریشان، بیوی شوہر سے پریشان، حاکم محکوم سے پریشان، محکوم حاکم سے پریشان، ہر بندہ پریشان ہے۔ اور پریشانیوں کا حل کس میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ گناہوں میں۔ جب پریشانی اور ٹینشن بڑھ گئی شراب پینے لگے، جب ٹینشن اور پریشانیاں بڑھ گئی تو بینک سے لون لے آئے، سود لے آئے، جب اور پریشانی بڑھ گئی تو زہر کا گھوٹ پی لیا، پھانسی کا پھندا کھا لیا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ کدھر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ تو دوستو، گھبراہٹ اور پریشانیوں کا حل گناہ کرنے میں نہیں ہے، اس سے تو پریشانیوں میں اور اضافہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پریشانیوں کا حل اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ کسی کتاب میں پڑھا تھا، دو چڑیے آپس میں بات کر رہی تھی۔ ایک چڑیا نے دوسری چڑیا سے کہا کہ یہ انسان جو پریشان ہے یہ کیوں گھبرائے ہوئے اور یہ کیوں ڈپریشن میں اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں؟ تو دوسری چڑیا نے جواب دیا، شاید ان کا کوئی اللہ نہیں ہے، شاید ان کا کوئی اللہ نہیں ہے، اگر اللہ ہوتا ان کا تو یہ کبھی پریشان نہ ہوتی، دیکھو ہمارے اللہ ہیں، ہم کیوں پریشان ہوں؟ کیسی معصوم بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اس کو ذرا میں اپنے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی بچے کا ابا اگر مالدار ہو، میں اپنی بات کو کنارے کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، اگر کسی بچے کا ابا مالدار ہو، بچہ کہتا ابو مجھے سائیکل چاہیے، ہاں بیٹا میں کل لا دوں، سائیکل حاضر۔ ابو مجھے کھلونے چاہیے، ہاں بیٹا میں لے کر آتا ہوں، چلو مال چلتے ہیں۔ ابو سویٹ چاہیے، ہاں بیٹا لے کر آتے ہیں۔ ابو بسکٹ چاہیے، ہاں بیٹا چلتے ہیں۔ تو جس بچے کا ابا مالدار ہوتا ہے اس بچے کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی۔ میرا اور آپ کا ربا مالدار ہے، میرا اور آپ کا ربا مالدار ہے، ہمیں کس بات کا ٹینشن بھائی، ہمیں کس بات کی پریشانی؟ بس ہمیں تعلق قائم کرنا چاہیے۔ حضرت میرا ایک وجدان ہے، میں نے اپنے شیخ سے اپنی دنیا کے لیے کبھی دعا نہیں کرائی، یہ میرا حال ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہ کرا، بڑوں سے نیک لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرنا چاہیے، لیکن میرا حال ہے میں نے نہیں کی۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں دوسروں سے کہتا پھروں کہ ذرا دعا کرو میری روزی کے لیے، تو ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے پیارے اللہ کی شکایت کر رہا ہوں کہ وہ ذرا مجھے نہیں دیتے، ان سے کہو نا ذرا مجھے کچھ دیں۔ میں کیوں اپنے رب کا شکوہ کروں کسی کے سامنے؟ اور دوسرا یہ کہ میں اپنی ضرورت کو جتنی ذمہ داری کے ساتھ، جتنی تڑپ کر اپنے پیارے رب سے خود کہہ سکتا ہوں، کوئی میرے لیے کوئی دوسرا تھوڑی کہہ سکتا ہے اس طرح سے۔ اس لیے دوستو، ہر شخص اپنا ذاتی تعلق اللہ کے ساتھ میں مضبوط سے مضبوط بنائے۔ ہم میں سے کسی کا تعلق ایم پی ایم ایل اے سے ہو جاتا ہے تو سینہ فخر سے ہوتا ہے، ارے میرا ان سے تعلق ہے، ارے میرا ان سے تعلق ہے۔ جی ہر بندے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے میرا بھی میرے رب سے تعلق ہے، جی ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ بہرحال دوستو، یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی فگر کو بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، 30 پاروں کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، میں دل کی گہرائیوں سے ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن استادوں نے ان بچوں کے پیچھے محنت کی، مشقت اٹھائی، ذمہ داری کے ساتھ دو زانوں ان کے 30 پاروں قرآن پاک کے سنے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کمیٹی کے افراد کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیز جس ماں نے گرم گرم آنسو بہا کر ان بچوں کے لیے دعائیں کی، جن باپ نے گرم گرم آنسو بہا کر اور محنت کر کے پسینہ بہا کر ان بچوں کے پیچھے ان کی تربیت کے لیے حلال کمائی اس میں محنت کی، اللہ تعالیٰ تمام کو بھرپور بدلہ عطا فرمائے۔ کیا پتہ ان بچوں میں سے کسی کے باپ یہاں حاضر بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ بہت سے بچے ایسے درجات حفظ کے درسگاہوں میں ہم جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں تو کچھ بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ کئی مرتبہ پتہ چلتا ہے حضرت یہ جلسہ تو ہو رہا ہے، سب بچوں کے باپ ہیں، لیکن ایک بچہ یتیم ہے،
اس کے ابا نہیں ہے، اس وقت دل تڑپتا ہے، کاش آج اس کے ابا ہوتے، وہ بھی 2 آنسو بہاتے، وہ بھی اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھراتے، وہ بھی کوئی لفافہ لے کر آتے اور اپنے بچے کو مبارکباد پیش کرتے، ہدیہ پیش کرتے، لیکن آج اس بچے کی کوئی خوشی منانے والا نہیں ہے۔ تو ایسے موقعوں پر امیروں کو چاہیے کہ استادوں سے پوچھیں، ذمہ داروں سے پوچھیں کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو یتیم ہے، مسکین ہے، اور یا وطن سے دور ہے، تو آ نہ سکے اس کے ماں باپ، ہم اس کی طرف سے خوشی منائیں گے، ہم اس کی طرف سے مٹھائی تقسیم کریں گے، ہم اس بچے کو کپڑے سلوائیں گے، ہم اس بچے کو گفٹ دیں گے تاکہ اس کی خوشی دوبالا ہو جائے۔ بہرحال ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ خواتین میں اس سے کنیکشن ہے، پہلے کہنا چاہیے، یہ تو ذمہ داروں کو مجھے پہلے کہنا چاہیے۔ مجھے بھی ابھی معلومات ہے جی، جو ذمہ دار ہیں، جو سارا کا سارا نظام بنا رہے ہیں، جو اشتہار دے رہے ہیں، ان کو چاہیے۔ اور کیا ضروری ہے کہ خواتین کے لیے مجھے لگام ہی پہننا پڑے؟ اگر اسی طرح کا دوسرا بھی دے تو میں 2 کو بھی پکڑ سکتا ہوں۔ یہ عجیب سی چیز ہے، یہ نہیں جمتی ہر ایک کو۔ حضرت کو کتنی پریشانی ہو رہی تھی، کیسے کیسے اس کو پہنا جاتا ہے، پتہ نہیں ہوگی، جس کو عادت ہوگی، ہمیں نہیں چلتا ہے۔ بہرحال دوستو، دیکھو جس نے بھی یہ غفلت کی ہے کہ مائک مجھے یہ کہہ کر نہیں دیا گیا کہ خواتین میں اس کا کنیکشن ہے، بہت بڑا مجرم ہے، اس کو اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، خواتین سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ بھائی کمی قصور میرا ہے، کوتاہی میری ہے کہ میری وجہ سے تمہارا نقصان ہوا ہے۔ قیمتی وقت نکال کر رات کے وقت آپ آئیں دور سے، اور آپ جو ہے آنے والے مہمان کی بات نہ سن سکیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں انتظام کی بہترین صلاحیت عطا فرمائے، انتظام کی صلاحیت عطا فرمائے۔ دوستو یہ کیا ہے، ہم کیوں گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں جی آپ سے ڈر لگتا ہے، بھائی کوئی میں ہوا ہوں، کوئی شیر ببر ہوں، میں پھاڑ کھاتا ہوں، کسی کو پنجے مارتا ہوں؟ میں نے تو ہمیشہ اپنا بیہیو اس طرح کا بنایا ہے کہ کوئی آدمی روب نہ کھائے۔ میں کون، خاک کا پتلا ہوں، مٹی سے بنا اور مرنے کے بعد مٹی میں جانے والا ہوں، اور انجام کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو میں کیا اپنی شان بنائے پھروں؟ کیا پگڑی پہننے سے کوئی شان بنتی ہے؟ سفید کرتا پہننے سے کوئی شان بنتی ہے؟ یہ تو دھوکہ کھایا ہوا انسان ہے۔ میرے ایک استاد تھے منشی نور الحسن صاحب، منشی نور الحسن، نہ حافظ تھے، نہ قاری تھے، نہ عالم تھے، نہ کوئی فاضل، نہ مفتی، منشی تھے، لیکن خدمت کیا کرتے تھے؟ بچوں کو قاعدہ بغدادی پڑھاتے تھے، تجوید کے قواعد پڑھاتے تھے، اور میں ان کا شاگرد، اور وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے مرید تھے۔ آزادی سے پہلے کی بات ہے، انگریزوں کو نکالنے کے لیے 2 کوششیں ہو رہی تھی، ایک مسلم لیگ کوشش کر رہی تھی، اور دوسری جو ہے کانگریس کوشش کر رہی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان مسلم لیگ کی طرف تھا، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کے حامی تھے۔ یہ میرے استاد جو حضرت تھانوی کے مرید تھے، یہ حضرت تھانوی کی وجہ سے لیگ کے ممبر تھے حلقہ میرٹھ کے۔ تو ایک مرتبہ وہ میٹنگ میں گئے اور کہا کہ بھائی حضرت مدنی بھی بزرگ ہیں، حضرت تھانوی بزرگ ہیں، پھر ہماری تنظیم والے حضرت مدنی کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ بھائی سیاسی اختلاف الگ اپنی جگہ پر، لیکن بزرگ ہونے، عالم ہونے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ان کے۔ کسی نے کہا آپ ان کو بزرگ مانتے ہو؟ بس ان کے دل پہ چوٹ لگی اور کہا کہ اگر اس کمیٹی میں رہنے والے لوگوں کے دل ایسے ہیں کہ وہ حضرت مدنی کو بزرگ نہیں مانتے تو میں استعفیٰ دیتا ہوں، اور استعفیٰ دے کے اپنے گھر چلے آئے۔ دل میں ایک صدمہ تھا۔ دوسرے دن تھانہ بھون پہنچے اور سوچا کہ حضرت کو یہ واقعہ سناؤں کہ آپ جس تنظیم کے بارے میں تائید فرماتے ہیں وہاں تو ایسے ایسے ذہن والے ہیں، میں تو استعفیٰ دے کر آیا ہوں۔ مرید نے سوچا شیخ کے سامنے صاف صاف بات کروں۔ رات کو پہنچے، حضرت کے خادم کے سامنے اپنا درد بیان کیا کہ میں استعفیٰ دے کر آیا ہوں۔ تو ان کے خادم نے کیا کہا؟ مولانا حسین احمد مدنی بھی کوئی بزرگ ہے، ان کو کس نے بزرگ کہا؟ انہیں سوچا لو وہاں تو صدمہ پہنچا ہی تھا، یہ تو حضرت کے خادم کا بھی یہ حال ہے، اب آگے دیکھو کیا کیا ہوتا ہے۔ خیر صبح ہوئی، جیسے صبح ہوئی مجلس لگی، سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بات کا آغاز کیسے کروں۔ تو حضرت نے ایک خط پڑھا اور خط میں ایک سوال تھا، حضرت نے وہ سوال لوگوں کو سنایا اور اس کا جواب حضرت نے کیا لکھا وہ بھی پڑھ کے سنایا۔ سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت دیوبند کے اندر تو رحمتی رحمت ہے اور آپ کے ہاں زحمتی زحمت ہے، یعنی حضرت مدنی کے یہاں معافی ہے، محبت ہے، یہ ہے، اور آپ کے ہاں ڈانٹ ڈپٹ ہے، سختی ہے، یہ سب ہے۔ تو حضرت نے اس کا جواب لکھا، بھائی وہ دریا ہیں
وہ بہتا دریا ہے، اور بہتے دریا میں کوئی پیشاب بھی کر دے تو بھی اس کی پاکی پہ فرق نہیں پڑتا، اور میں تو چھوٹا سا مٹکا گھڑا ہوں، اس میں اگر ایک قطرہ بھی پیشاب ڈال دے کوئی تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت مدری کے بارے میں حضرت تھانوی نے اتنی بڑی رائے رکھی تو فوراً میرے جو استاد تھے منشی نور الحسن، ان کی ہمت ہوئی کہ حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ کہ کرو۔ کہا میں اس درد کے ساتھ میرٹھ سے یہاں آیا اور آپ کے خادم کے سامنے یہ بات کہی تو انہوں نے بھی حضرت مدری کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ان کو بزرگ مانتے ہو۔ حضرت تھانوی نے فرمایا یہ آپ میرے خادم کے سامنے یہ بات کہہ سکتے ہو؟ کہ جی ہاں کہہ سکتا ہوں۔ کب بلاؤ الیاس بھائی کو بلایا، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ حضرت یہ میرے دوست کے بھائی کے لڑکے ہیں منشی نور الحسن۔ کہ آپ ان کو جانتے ہو؟ کہ جی ہاں۔ آپ کی ان سے کوئی دشمن عداوت تو نہیں؟ کہ نہیں۔ کہ یہ کچھ کہنا چاہتے سنو گے؟ کہ جی ہاں۔ کہ سناؤ۔ اور انہوں نے وہ رات کی بات سنا دی کہ میں نے یہ بات کہی تو بھائی الیاس نے کہا آپ حضرت مدنی کو کوئی بزرگ مانتے ہو، بزرگ سمجھتے ہو، کوئی بزرگ ہیں؟ کہا آپ نے ایسا کہا تھا؟ تو بھائی الیاس نے کہا جی ہاں میں نے کہا تھا۔ خادم کو بلایا، دوسرے کو ادھر آؤ، ان کا کان پکڑو، نکالو باہر نکال دیا۔ پھر ندامت ہوئی حضرت مجھے معاف کر دو، میرے معافی سے کچھ نہیں ہوتا، جاؤ حضرت مدنی کے پاس اور معافی نامہ لکھوا کے لاؤ، سفارش لکھوا کے لاؤ، تب میں معاف کروں گا۔ اب یہ گئے اور حضرت نے کہا حضرت میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، کیا پتہ تم نے وہاں جا کے کیا سنایا اور انہوں نے کس بات پر معاف کیا؟ جی آپ یہ پورا واقعہ ذکر کرو اور اس کا خلاصہ وہ لکھیں اور پھر لکھیں کہ میں نے معاف کیا، تب میں سمجھوں گا کہ انہوں نے معاف کیا، تب میں معاف کروں۔ پھر یہ گئی، پھر واقعہ سنایا، پھر کہا حضرت انہوں نے واقعہ سنایا اور میں نے اس واقعے پہ ان کو معاف کیا، آپ بھی معاف کر دو، تب حضرت نے معاف کیا۔ تو دیکھو یہ میرے استاد جو مرید تھے حضرت تھانوی کے، جی حضرت تھانوی چاہو جلال والے سب کچھ، لیکن چونکہ وہ ان کی صحبت میں رہ کر بن چکے تھے اندر سے، لہٰذا ڈر کس بات کا؟ صاف صاف بات کریں۔ اس لیے بھائی انتظامی آدمی کو ڈر کس بات کا؟ بات صاف ہونی چاہیے، بات بالکل وہ ہونی چاہیے، بالکل منقع ہونی چاہیے۔ اب بیان پورا ہونے کے بعد جب دعا ہونے آئی تو کہا اس کو بھی پہن لو، اس کو بھی لگا لو، کیونکہ مستورات سن رہی ہیں، تو ان کا اتنا قیمتی وقت اس کا کیا ہوا؟ اس لیے دوستو بہت بری بات ہے، ہمارا انتظام، ہمارا انصرام ایسا ہونا چاہیے نفت اللہ جچا تولا کہ اس میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دل سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے، اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے، ولایت کا نور عطا فرما دیجئے، دل کا سرور عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پاک کے حافظ بنے، میرے پیارے اللہ آج انہوں نے قرآن پاک کا آخری سبق سنایا۔ پیارے اللہ قرآن پاک کے اختتام پر جب دعا کی جاتی ہے 70,000 فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، امت کی بگڑی بنا دیجئے، امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں لیکن اولاد نکل گئی
یا اللہ اولاد کو فرمانبردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، امید سے بڑھ کر بنا، جن کے گھروں میں جوان بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں، نیک سال رشتے عطا فرما، نیک سال جوڑے عطا فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، اللہ سچی محبت پیدا فرما۔ پیارے اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، پیارے اللہ نیک سال اولاد عطا فرما، اللہ بیٹے بھی عطا فرما، بیٹی بھی عطا فرما، یا اللہ مدارس مساجد مکاتب اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جن چیزوں پر جن جگہوں پر کیس چل رہے ہیں یا اللہ حق کے بارے میں فیصلہ فرما، حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، یا اللہ جو وطن سے دور ہیں یا اللہ ان کو وطن میں آنا نصیب فرما، یا اللہ کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو راحت دینے کے لیے سعودی گئے ہوئے ہیں، UAE گئے ہوئے ہیں، یورپ اور امریکہ گئے ہوئے ہیں، لیکن نہ کاغذات بن پا رہے ہیں، نہ رجسٹریشن ہو پا رہا ہے، نہ واپس آ پا رہے ہیں، ماں ادھر تڑپ رہی ہے، بیوی ادھر تڑپ رہی ہے، شوہر ادھر تڑپ رہا ہے، بیٹا ادھر تڑپ رہا ہے، یا اللہ آپ تو جامع المتفرقین ہیں، یا اللہ بیٹے کو باپ ماں سے ملا دیجئے، بیوی کو شوہر سے ملا دیجئے، جمع کر دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، اللہ سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پیارے اللہ مدارس عربیہ میں ڈھیر سارے بچے پڑھ رہے ہیں، کہیں 500 ہیں، کہیں 300 ہیں، کہیں 1000 ہیں، کہیں 1200 ہیں، عصر کے بعد معصوم بچے کھیل میں لگے رہتے ہیں، ان بچوں میں بہت سارے بچے وہ بھی ہوتے ہیں کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، کسی کے دونوں نہیں ہوتے، اور کسی کے ہوتے ہیں تو جاہل ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ بعد اثر بچے اپنے انفرادی وقت میں کھیل رہے ہوتے ہیں، یتیم بچہ مدرسے کے گیٹ پر خاموشی سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ باہر کا منظر دیکھتا رہتا ہے، اتنی دیر میں کوئی کار آتی ہے، کار میں سے ایک آدمی نکلتا ہے، ڈگی کھول کے ایک بڑا سا بیگ لے کر بچے کے قریب آتا ہے، کہتا ہے بیٹا میرا ایک بچہ فلاں جگہ کا رہنے والا اس مدرسے میں پڑھتا ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ وہ یتیم بچہ کہتا ہے جی انکل، وہ میری کلاس میں ہے، میں ان کو جانتا ہوں، بیٹا جلدی سے ان کو بلا کر لاؤ، مجھے ایمرجنسی آگے جانا ہے، ان بچے کے لیے میں کچھ لے کر آیا ہوں، دینا ہے، ان کے حوالے کرنا ہے۔ وہ یتیم بچہ اپنے ساتھی کو لے کر آتا ہے، باپ اپنے بچے کو دور سے دیکھتا ہے، اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے، بچہ دوڑتے آتا ہے، باپ اس کو سینے سے چمٹا لیتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، پھر بیگ اس کے حوالے کرتا ہے، بیٹا 5 جوڑی کپڑے تمہاری امی نے دھو کے بھیجے ہیں، اور بیٹا اس میں کچھ آج کا گرم کھانا ہے اور 1 مہینے کا ناشتے کا سامان ہے، اور لو یہ 1000 روپے جیب میں رکھو، جب کبھی ضرورت پڑے استعمال کرنا، اور ختم ہو جائیں تو فون کر دینا، پھر میں لے کر آ جاؤں گا۔ وہ یتیم بچہ سوچتا ہے کاش آج میرے ابا ہوتے، وہ بھی میرے لیے کچھ لے کر آتے، میری امی ہوتی، میری امی میرے لیے گرم کھانا بھیجتی، میری امی بھی میرے لیے کپڑے دھو کر بھیجتی، میرے ابو مجھے پیسے جیب میں ڈال کے جاتے، لیکن ہائے میرے ابا نہیں، میری امی نہیں ہے۔ اس بچے سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا، آنسو بہنے لگتے ہیں، پھر وہ وضو خانے چلا جاتا ہے اور پانی کے راستے سے اپنے آنسوؤں کو بہا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، اس یتیم بچے کے ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ امت کی مغفرت کر دیجیے، اللہ امت کی مغفرت کر دیجیے، اللہ امت کی مغفرت کر دیجیے۔ میرے پیارے رب، کتنے معصوم بچے وطن سے دور بچے ان مدارس میں پڑھتے ہیں، مساجد میں پڑھتے ہیں، رات کو بخار آتا ہے، سر درد کرتا ہے، پیٹ دکھتا ہے، کس سے پانی مانگے، کون ان کا سر دبائے، پیر دکھتے کون ان کے پیر دبائے، گھر ہوتے تو ماں سر دباتی، ماں پیر دباتی، ماں سر پہ کپڑے کا پھایا رکھتی، ماں گرم گرم دودھ پلاتی، ماں دوائی پلاتی، نہیں کوئی دوائی دینے والا ہے،
نہ کوئی سب دبانے والا ہے، نہ کوئی پیروں کے درد کی ہڑکن دور کرنے والا ہے۔ اے میرے پیارے رب، ایسے ٹوٹے ہوئے دل والے بچوں پر آپ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، ان رحمتوں کا واسطہ اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما۔ امت میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ یا اللہ جو ماضی قریب میں انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ ادارے کو کہ اس جلسے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ادارے کے ناظم و ذمہ دار ہیں، رات دن ایک کر کے تمام لوگوں کو جمع کیا، محبتوں کے ساتھ اشتہار شائع کیے، علماء صلحاء کو جمع کیا اور مستورات کو اور مردوں کو بیٹھ کر سننے کا موقع فراہم کیا۔ یا اللہ یہ کتنے بڑے محسن ہیں امت کے، میرے پیارے اللہ ایک فرد فکر کرتا ہے کتنے سارے لوگوں کا نفع ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اللہ ان منتظم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کی تھکن کو دور فرما، ان کی دکھن کو دور فرما۔ اللہ ان کو نشاط عطا فرما، دین کا کام کرنے کا احسن طریقہ عطا فرما، سلیقہ عطا فرما، جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے عافیت کے ساتھ مہیا فرما۔ اصحاب خیر کے قلوب کو متوجہ فرما، جن کا مال اور جن کے مال اور اعمال دونوں مقبول ہیں ان کا حصہ شامل فرما۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔